جان میں نے اپنی دی، خون دیا بیش بہا، کہ پائے مخلصی اور موت سے ہو رہا۔ میں چھوڑ کر خاص جلال زمین پر آیا تھا، ہوا غریب تنگ حال اور دکھ اٹھایا تھا۔ یوں میں نے چھوڑا سب، کیا چھوڑتا ہے تو اب؟ آئیے دھیان دیں، خیال کریں، سوچیں۔ خداوند نے ہمارے لیے آسمانی مقاموں کو چھوڑا، اس دنیا میں آ گیا، ہماری خاطر اس نے دکھ سہا، اپنی جان دی، اس کی خوبصورتی کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کے پیار کے لیے خدا ہم کا شکر کریں۔ آئیے دعا مانگیں۔ پھر یسوع جی، آپ مہان ہو، آپ خوبصورت ہو۔ ہلیلویا، worship you. We glorify your name, Heavenly Father. For this wonderful, wonderful, wonderful love, beyond our understanding. Your love is great. You are so beautiful. We give you thanks, Heavenly Father, that you took the human form, you came into this world. آپ اس دنیا میں آ گئے، آپ نے انسانی جسم اختیار کیا۔ We give you thanks for your pain, your suffering. You went on the cross. You paid the price for our sins. We acknowledge there is no perfection in us. We give you thanks for your Holy Spirit. آپ نے ہمیں یتیم نہیں چھوڑا، تنہا نہیں چھوڑا۔ You are with us through your Holy Spirit. By the power of your Holy Spirit, help us, guide us, lead us, inspire us, empower us by your Spirit, that we may understand your inspirational word، تاکہ آپ کا یہ الہامی کلام اس کو ہم سمجھ سکیں۔ تیرا شکر ہو، تیری تعریف، ہاللیلویا۔ Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Bless your people. In Jesus' name we ask this. Amen. تھینک یو جی، آپ سب کا، آپ کی محبت کے لیے، آپ کے پیار کے لیے۔ سنیے خدا ان کا خوبصورت پاک کلام۔ ان دنوں ہم اسپرچل اویکننگ پہ بات کر رہے ہیں، روحانی بیداری پہ۔ آج اس کا یہ تیسرا سیشن ہے۔ آئیے ہم ایک خوبصورت کردار کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ سامری عورت، جب وہ خدا یسوع سے ملتی ہے، جب اس سے بات کرتی ہے تو بیدار ہو جاتی ہے۔ وہ جو روحانی طور پر مردہ تھی، زندہ ہو جاتی ہے۔ خدا ان کا سندر پاک کلام سنیے۔ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 4 باب اور اس کی 30 آیت سے لے کر 14 آیات تک خدا ان کے پاک کلام کو میں آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ تو وہ یہودیہ کو چھوڑ کر پھر گلیل کو چلا گیا، اور اس کو سامریا سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ پس وہ سامریا کے ایک شہر تک آیا جو سخار کہلاتا ہے۔ وہ اس قطع کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا۔ چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا۔ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ اس سامری عورت نے اس سے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ کیونکہ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ یسوع نے جواب میں سے کہا، اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے تو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ عورت نے اس سے کہا، آئے خداوند، تیرے پاس پانی بھرنے کو تو کچھ ہے ہی نہیں، اور کنواں گہرا ہے، پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کیا تو ہمارے باپ یعقوب سے بڑا ہے، جس نے ہم کو یہ کنواں دیا، اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشی نے اس میں سے پیا؟
یسوع نے جواب میں سے کہا، جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سمجھانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ پریز لارڈ۔ بیوٹی آف our Savior Lord Jesus Christ, love and the concern of our Savior Lord Jesus Christ. Since my childhood, so many times I have read this story, I have listened this story, I have meditated upon this story. All the time, whenever I'm meditating upon this word of God, God is giving me something message, new message, new inspiration through this text. آپ نے بہت دفعہ بچپن سے اس کو سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ وہ لوگ جو کہ غیر مسیحی ہیں، شاید انہوں نے اس کہانی کو نہ سنا ہو، اس واقعے کو نہ پڑھا ہو۔ اینڈ فار the sake of my wider community viewers, I just want to recollect this story. خدا یسوع مسیح جو ہے وہ مختلف شہروں میں جاتے تھے، منادی کرتے تھے، تو وہ جب اس علاقہ میں پہنچے جس کو سامریا کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا علاقہ تھا جہاں سے یہودی نہیں گزرتے تھے، کیونکہ سامریوں کے ساتھ وہ کسی طرح کا کوئی برتاؤ نہیں رکھتے تھے۔ خدا یسوع مسیح انٹینشنلی، ارادتاً اس ایریا میں گئے، اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں خدا یسوع مسیح نے ایسا کیا؟ ایک روٹین کی جو بات تھی اس میں سے الگ تھلگ کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ جس از کنسرن اباؤٹ آور لائفس، وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ with that intention, with that passion, he went to Samaria. اب یہ جو سامری تھے they were outcast. جب دو سلطنتیں الگ ہو گئیں، شمالی اور جنوبی، تو جو شمالی سلطنت کے لوگ تھے وہ اسیریا میں چلے گئے اسیر ہو کر، اور اسیرین جو بادشاہ تھا اس نے ان کو جانے دیا۔ اب جب وہاں پر تھے تو وہاں پر انہوں نے جو غیر قوم کے لوگ تھے ان سے انہوں نے شادیاں کی، اور ان میں سے جو اولاد پیدا ہوئی they were Samaritan. اور یہودی ان کو پسند نہیں کرتے۔ when they came back to Israel، جب وہ واپس آئے یروشلم، تو انہوں نے اپنی ہیکل بنائی جہاں پر وہ عبادت کے لیے جاتے تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے شریعت میں، تورا میں جو 10 حکم میں ان میں بھی انہوں نے تبدیلی کی۔ دیٹ واز unbearable. That's why جو یہودی تھے، جو جوئش تھے، they don't want to mingle with them، وہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ So these people, they were outcasts, they were segregated، اور ایون کہ ان کے علاقے میں سے بھی کوئی نہیں گزرتا تھا، یہودی نہیں جاتے تھے۔ تو خدا یسوع مسیح جو ہیں he left his comfort zone and he went to that area۔ اب جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سخار کے کنویں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے شاگرد جو ہیں وہ کھانا لینے چلے گئے، اور خدا یسوع مسیح وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ جو عورت ہے، سامری عورت، یہ پانی بھرنے کے لیے آتی ہے، اور ایک ایسے وقت میں آتی ہے جو کہ کوئی پانی بھرنے کا وقت نہیں ہے، 6 گھنٹے کے قریب، جبکہ لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ لوگوں سے ڈرتی ہوئی، سہمی ہوئی اس وقت پانی بھرنے آتی ہے، اور she encountered with Jesus Christ، وہاں پر اس کو یسوع مل جاتے ہیں۔ when you are not expecting Jesus in your life، when you are fearful، frightened، separated، segregated، isolated، at that time you can have the experience of Jesus in your lives۔ جب آپ نا امید ہو چکے ہوتے ہیں، خدا یسوع مسیح ہماری زندگی میں آ جاتے ہیں،
خدا یسوع مسیح جب اس سے ملتے ہیں تو وہ اس سے پانی مانگتے ہیں. And she was amazed. کہتی ہے کہ آپ یہودی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ نسل کے اعتبار سے میرا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں سامری ہوں، آپ یہودی ہو، آپ پاک ہو، آپ پیور ہو، آپ رائچس ہو. ہاؤ کم آپ مجھ سے پانی مانگ رہے ہو، سامری عورت سے؟ دا ادر پرابلم واز شی واز اے وومین. اور یہودی عورتوں کو کوئی زیادہ عزت نہیں دیتے تھے، اور اسپیشلی سمیریٹن وومین. اور وہ کہتی ہے کہ آپ مجھ سے پانی مانگتے ہو، میں تو سامری ہوں، اور آپ سامریوں سے کیوں پانی مانگ رہے ہو؟ لکھا ہے کہ یہودی سامری کی طرح کا کوئی برتاؤ نہیں رکھتے. یسوع نے اس سے کہا کہ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کون ہے جس سے کہتا ہے مجھے پانی پلا دو، تو اس سے مانگتی وہ تیری زندگی کا پانی دیتا. اس سے پہلے کہ میں اس بات کی طرف جاؤں، میں ذرا تھوڑا سا اور اس عورت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. while we are talking about the spiritual awakening، تو ہمیں جس کی یہ ضرورت تھی، جس کے لیے خداوند وہاں پر گئے، ہمیں تھوڑا سا اس کے بارے میں اور جاننے کی ضرورت ہے. یہ عورت کریکٹر کے لحاظ سے اچھی نہیں تھی، کیونکہ اس نے کتنی شادیاں کی ہوئی تھی. لکھا ہے کہ یسوع نے اس سے کہا تو نے خوب کہا کہ میں بے شوہر ہوں، کیونکہ تو 5 شوہر کر چکی ہے، اور جس کے پاس تو اب ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں. یہ تو نے سچ کہا. اس سے کہا کہ میں گناہ گار ہوں. یسوع نے کہا میں جانتا ہوں. He is well aware about our situation, our condition. وہ جانتا ہے کہ ہم گناہ گار ہیں. یسوع پہلے اس عورت سے کبھی نہیں ملے تھے. اٹس اے کلیئر پکچر آف ہز ڈیوینٹی اینڈ ہیومینٹی. یہ ٹیکسٹ بہت خوبصورت ہے، جس میں ہم خدا یسوع مسیح کی انسانیت کو، خدا یسوع مسیح کی قدوسیت کو، ان کے خدا ہونے کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دلوں اور خیالوں کو جانتا ہے. کوئی بھی چیز سے چھپی نہیں ہے. خدا یسوع مسیح نے انسان ہوتے ہوئے سے پانی مانگا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اس کو بھوک نہیں لگتی، اس کو پیاس نہیں لگتی تھی، اور جب خدا یسوع مسیح نے صلیب پر پانی مانگا، کہتے ہیں نہیں جی وہ تو نہیں، وہ تو خدا ہے، وہ کیسے پانی مانگ سکتا ہے؟ وہ اس کی انسانی حالت تھی. اس کو بھوک بھی لگتی تھی، اس کو نیند بھی آتی تھی، وہ تھک بھی جاتا، لیکن وہ تھک کر اس کنویں پر بیٹھ گیا، تھکا ماندہ. اگر ہم اس بات سے ڈینائی کرتے ہیں تو پھر خدا کی قربانی کو ہم انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا درمیانی ہے. وہ ہمارے لیے انسان بنا اور اس لیے بھی موت گوارا کی. تو یہاں پر ہم اس کی جو الوہیت ہے، جو ڈیوینٹی ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس عورت کی حالت سے واقف تھا. اس کی کنڈیشن کیا تھی؟ کہا تو 5 شوہر کر چکے، جس کے ساتھ اب بھی رہ رہی ہے، وہ بھی تیرا شوہر نہیں ہے. جب خداون نے اس پر اس کی حالت کو ظاہر کیا، وہ بیدار ہو گئی، وہ جاگ گئی. تو کہا کہ یہ کون ہے جو میری اس حالت سے واقف ہے؟ عزیزو، ہم خداون سے چھپ نہیں سکتے. beside all the religious and ethnic hatred، جو بھی ان کے درمیان ایک خوف و ہراس تھا، جو صورتحال تھی، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. لیکن خداون نے انٹروین کیا، خداون نے اس سے پیار کیا. از ناٹ here to condemn us. وہ اس لیے دنیا میں نہیں آیا، بلکہ اس لیے آیا میں سزا نہ دے بلکہ زندگی دے. اور پالوس رسول کہتا ہے کہ اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کو حکم نہیں، کیونکہ ہم موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں. جب یسوع ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، پھر سارے خوف دور ہو جاتے ہیں، ساری ڈویژن ختم ہو جاتی ہے. دنیا اس وقت بکھری ہوئی ہے، جو موجودہ صورتحال سے ڈیوائیڈڈ ورلڈ. There's a lot of fear in the community, in the society, the religious hatred. لوگ چاہے جو مرضی اس کو رنگ دیں، لیکن ابھی جو دنیا میں جنگ و جدل ہے، چاہے وہ سیریا ہے، چاہے وہ یوکرائن ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ ہے، wherever the people are living,
There's a clear division due to that ethnicity and religious hatred. جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے، ہندو اور جو مسلم ہیں، جو کرسچن ہیں، ان کے درمیان جو ایک ڈویژن ہے، واٹ ایور از ہیپننگ ان پاکستان، نو ڈاؤٹ اس اے ریلیجس ٹینشن. صرف یہ ایک مسیحوں اور مسلمانوں کے درمیان نہیں، بلکہ اپنے گروہوں میں جو لوگ بٹے ہوئے ہیں، ڈینومینیشنل جو پرابلم ہے تھرو آؤٹ دا ورلڈ، یو کین سی دیٹ کہ یہ میرا ملک ہے، یہ میرے لوگ ہیں. I don't want to see the aliens. I don't want to see the immigrants. اور جو لوگ ہیں وہ مائگریٹ کرنا شروع ہو گئے ایک جگہ سے دوسری جگہ ڈیو ٹو دیٹ ڈویژن ان دا سوسائٹی. سو دس اے ڈسکریمنیشن، دس اے ڈسپیوٹ ان دس ورلڈ. بٹ جیزس ٹوک دا انیشیٹو. خداوند یسوع مسیح نے ان دیواروں کو گرا دیا. There is no boundary. We are all brother and sister. We are the family of God. ہم اس کے بدن کے اجزاء ہیں. پالوس رسول بڑی خوبصورتی سے کرنتھیوں کی کلیسیا کو یہ بتاتا ہے. اور پھر ہم افسیوں کے خط میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ there is no difference between Gentiles and the Jew. خدا ان کا شکر ہو خدا یسوع مسیح کے لیے جس نے ان تمام دیواروں کو گرا دیا. میرے ساتھ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے، اور میں آپ کے لیے یہ خوبصورت حوالہ جو ہے غلطیوں کے خط میں سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان کی جو حالت ہے وہ کیا ہے، اور there shouldn't be any division, there shouldn't be any problem. سنیے خدا ان کا پاک کلام، غلطیوں اس کا 3 باب اور اس کی 27 آیت میں. اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا. نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ کوئی عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو. اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کے نسل اور وعدہ کے مطابق وارث ہو. So there shouldn't be any gender discrimination. There shouldn't be any ethnic problem. We are all one in Christ. That's why Jesus came to this world. He left that glory. اس نے آسمانی مقاموں کو چھوڑا اور اس دنیا میں آ گیا. ابھی ہم نے گیت گایا، میں چھوڑ کر خاص جلال زمین پر آیا تھا، ہوا غریب تنگ حال اور دکھ اٹھایا تھا. یوں میں نے چھوڑا سب، کیا چھوڑتا ہے تو اب. خداوند یسوع المسیح اس نے ان تمام باؤنڈریز کو ختم کر دیا، جینڈر ڈسکریمنیشن کو ختم کر دیا، اور ریلیجس ڈسکریمنیشن کو ختم کر دیا، ایتھنک ڈسکریمنیشن کو ختم کر دیا. اور وہ ہمیں بھی بلاتا ہے کہ ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں. What he is offering, that is the most important thing. وہ تو ایک خالی بکٹ لے کر آئی تھی، پانی بھرنے کے لیے آئی تھی، لیکن اس کو خداوند نے کس پانی سے بھر دیا؟ زندگی کے پانی سے. If you are carrying the empty vessel which is our heart, یہ empty vessel جو ہے، یہ برتن جو ہے ہمارا دل ہے، اگر یہ خالی ہے تو اس کو وہ زندگی سے، وہ زندگی کے پانی سے بھر دیتا ہے. Of course we need a physical water. ہمیں پانی کی ضرورت ہے، لیکن جو پانی وہ دیتا ہے وہ زندگی کا پانی ہے. کہتا ہے وہ تیرے اندر ایک چشمہ بن جائے گا، اگر تو مجھ سے مانگتی میں تجھے دیتا. اور یہ خدا کی بخشش ہے اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی. اور میں اس مادھم سے اپنے تمام نان کرسچن اور نومینل کرسچن جو بردر اینڈ سسٹر ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں، یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ، یو ڈونٹ نیڈ ٹو گو ٹو دا ریچولس. آپ کو ان مذہبی ریاضتوں کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایک ٹانگ پہ پانی میں کھڑے ہو جائیں، اپنے بالوں کو جو ہے وہ درخت کے ساتھ باندھ کر لٹک جائیں. We don't need to do all these things. ابھی ریسنٹلی انڈیا میں جو واقعہ ہوا، بہت سارے لوگ جو ہے وہ مر گئے، پاؤں کے تلے کچلے گئے، جبکہ وہ گنگا جمنا میں نہانے کے لیے جا رہے تھے. Millions of people, they were moving towards that river. وہاں پر وہ اشنان کے لیے، نہانے کے لیے اس پانی میں جا رہے تھے. Every year
So many people, they are dying in Makkah and Medina. جب وہ جاتے ہیں خانہ کعبہ میں، وہاں پہ رش بہت ہوتی ہے، لوگ جم کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے پاؤں کے تلے کچلے جاتے ہیں۔ یسوع المسیح ہمیں آزاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تم سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ بیدار ہو جائیں، وہ آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ جو عورت ہے، خدا نے اس کی اس اسپرچل ڈیزائر کو، اس کو پورا کیا، اس نے سچائی کو ظاہر کیا۔ جیزس از بیونڈ locations. He's everywhere, wherever you are, whosoever you are. There's no difference. But you need to be a true worshipper. آپ کو درست طور سے اس کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جیسے اس عورت کی زندگی سے واقف تھا، اسی طرح وہ مجھ سے اور آپ سے واقف ہے۔ God is taking initiative. He's offering you and me eternal life. وہ آپ کو اور مجھے ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے۔ If there's an emptiness, and definitely there's an emptiness. ہر ایک شخص کی زندگی میں ایک خلا ہے، خالی پن ہے، emptiness ہے، اور صرف وہ یسوع بھر سکتا ہے۔ اور وہ کس چیز سے بھرتا ہے؟ سچائی سے۔ Knowledge of Christ is very important. In the Gospel of John chapter 14, the beautiful verse 6, Jesus said, very beautifully, very beautifully, he declared that راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ I'm the way and the truth and life. He claimed that وہ راہ اور حق اور زندگی ہے جو ہمیں نجات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ Look at the attitude of that woman. What we need to do, if you know that truth, اگر آپ نے اس سچائی کو جان لیا ہے، then you need to go into the world. وہ گئی اور اس نے جا کر سب کو بتایا کہ مجھے خرسطس مل گیا ہے، مجھے سچائی مل گئی ہے، مجھے یسوع مل گیا ہے۔ Are you ready to do that? اگر آپ روحانی طور پر بیدار ہو چکے ہیں، then you need to leave your comfort zone. You need to go back to the society. You need to tell the people that you know the truth. کہ آپ سچائی کو جانتے ہیں۔ اگر آپ سچائی کو دبا رہے ہیں، اس کو نہیں بتا رہے، then you are answerable for that. آپ اس کے لیے جواب دیں گے، because you are damaging the life of the people. جا کے بتاتی ہے کہ مجھے یسوع مل گیا ہے۔ She was not afraid anymore. There was no more fear کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے، تو کنویں پہ کیا لینے گئی تھی بھائی، تو یہودی سے مل کے آئی ہے۔ I know so many people. سسٹر گریس، جو کہ جس نے خدا کو قبول کیا، مسلم تھی، لوگوں کو بتاتی تھی کہ میں یسوع سے ملی ہوں۔ عزیزو، بہت بڑے بڑے ستون، بڑے بڑے پہاڑ جو گر گئے، مولوی سلطان محمد پال، بلقیس شیخ جس نے ایک کتاب لکھی، I dare to call him father، میں نے اس کو باپ کہنے کی جرت کی، ہلیلویہ، جس کو وہ پہلے نہیں جانتی تھی کہ وہ باپ بھی ہو سکتا ہے، وہ ابا بھی ہو سکتا ہے، اس نے کتاب لکھ دی، I dare to call him father. She was Muslim. مولوی سلطان محمد پال جو کہ ایک رائل فیملی سے جن کا تعلق تھا، آج ان کا بیٹا جو خدمت میں سرگرم عمل ہے۔ These kind of the people, like Saint Paul, who was very rigid and fanatic in Judaism, جب اس نے سچائی کو جان لیا، وہ مار کھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ Spiritual awakening can change the world. اگر آپ ابھی تک سوئے ہوئے ہیں، خدا کہتا ہے کہ سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ۔ آپ کو روشنی دیتا ہے، اپنا نور چمکاتا ہے، خدا اپنا آپ ظاہر کرتا ہے۔
اگر آپ ابھی تک اس بات کو نہیں جان سکے تو آئیے یسوع کے پاس. میری پیاری بہن روبی مقصود نے لکھا ہے، مولوی عماد الدین، جی ہاں، سو مینی ادر پیپل، تھینک یو سسٹر، گاڈ بلیس یو. یہ ہے خوبصورتی خدا ان کے لوگوں کی. ڈاکٹر پادی مقصود کامل صاحب ان کی اہلیہ ہیں، بہت پیار کرنے والی شخصیت، خدا ان سے پیار کرنے والا بندہ. از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، ہی از لائک مائی بردر، وی ور ٹوگیدر ان دا سیمنری. خدا ان کا ذکر کیا کریں. یو نو دا نالج آف کرائسٹ از ویری امپورٹنٹ. اس کو پتا نہیں تھا، یہ سامریوت نہیں جانتی تھی کہ یسوع کون ہے. یسوع اس کے پاس گئے. ان دس ورلڈ پیپل آر ٹرائنگ ٹو نو گاڈ، دے آر سیکنگ گاڈ. میں نے کل بھی آپ کو بتایا، لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. بٹ دس دا بیوٹی آف کرسچینٹی، جیسس از سیکنگ یو. وہ تلاش کر رہا ہے. وہ گیا مچھیروں کے پاس، پترس کے پاس، یعقوب کے پاس، ان کو بلایا، آؤ میں تمہیں آدمگیر بناؤں گا. وہ گیا اس کے پاس جو محصول لینے والا تھا، اس کو اس نے کہا میرے پیچھے آ. ہی از کالنگ یو اینڈ می. آپ اس سے چھپ نہیں سکتے. اس نے پالوس کو بلایا کہ تو میرا چنا ہوا وسیلہ ہوگا، تو جائے گا غیر قوموں کے پاس. عزیزو، جیزس از ٹیکنگ انیشیٹو. اگر آپ خوف زدہ ہیں، اگر آپ ایلینیٹڈ ہیں، اکیلے ہیں، یو کین کم ٹو ہم. اور خداوند جو ہے وہ آپ کی زندگی کو ٹرانسفارم کر دے گا. بیوٹیفل، ٹرانسفارم، ٹرانسفارم، تبدیل کر دینا، بدل دیتا ہے. وہ ڈاکوؤں کو، چوروں کو، کسبیوں کو، معصول لینے والوں کو اس نے بدل دیا. اور آج بھی وہ بدلتا ہے، بدلتا ہے وہ. صرف بات یہ ہے کہ کیا ہم اس کے پاس آنے کے لیے تیار ہیں. وہ آپ کے ساتھ انگیج ہونا چاہتا ہے نا، لیکن کیا آپ اس کے ساتھ انگیج ہونا چاہتے ہیں؟ یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 15 باب، جو ڈالی مجھ میں پیوست رہتی ہے وہی بہت سا پھل لاتی ہے. ویئر آر یو؟ اٹس ناٹ اے میٹر، اٹس ناٹ اے میٹر. ہی ول ریچ ٹو یو. وہ آپ تک پہنچ جائے گا، لیکن آپ اس سے بات تو کرنا چاہیں. اگر وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، اٹس ناٹ اے ون وے کمیونیکیشن. وہ بھی تو آپ کی آواز کو سننا چاہتا ہے. آپ بھی تو سیموئیل کی طرح کہیں کہ فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے. بٹ اف یو آر اسٹربن، اف یو آر لسننگ، اف یو آر گوئنگ ٹو سرینڈر، یو نو، یہ جو ریوائول ہے، جو ٹرانسفارمیشن ہے، یہ جو تبدیلی ہے، اسپرچل اویکننگ ہے. اسپرچل اویکننگ ہے نا، یہ خدا کے پاک روح کا کام ہے. لیکن اگر آپ اس کی آواز کو نہیں سنتے، وچ از ویری پاورفل وائس آف دا ہولی اسپرٹ. خدا کا روح جو ہے نا، بڑا پاکیزہ روح ہے. اور پالوس کہتا ہے افسس کلیسیا کو، خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس وقت تمہارے لیے مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے. اگر آپ خدا کے پاک روح کی آواز کو نہیں سنتے تو وہ خاموشی سے الگ ہو جاتا ہے، وہ ریزسٹ نہیں کرتا. نوح کے زمانے میں جب طوفان آ گیا اور خداوند نے دیکھا کہ دنیا میں بدی اور گناہ بہت بڑھ گیا ہے، تو خداوند کا دل آزردہ ہوا، معلول ہوا کہ میں نے کیوں انسان کو بنایا. اور خداوند کہا کہ میری روح سدا مزاحمت نہیں کرے گی. خداوند کے پاک روح کی یہ خوبی ہے، وہ جھگڑتا نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کی آواز کو نہیں سنتے، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. سنیے بڑے غور سے. بہت سارے لوگ اس کویسچن کرتے ہیں جی وہ کون سا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا، اور القدس کے خلاف. اور وہ کون سا گناہ ہے؟ سخت دلی کا گناہ، سٹربنس. زبون اس کہتا ہے خداوند مسلسل گناہ کرنے والوں کی بہادر کھوپڑی کو چیرے گا. اگر آپ پرسسٹنٹ ہوتے ہیں، گناہ کرتے جاتے ہیں، کرتے جاتے ہیں، چلو جی اس سال روزے رکھ لیں، پھر اگلے سال پھر کریں گے، پھر ہم معافی مانگ لیں گے، صبح دعا کر لی، پھر شام کو معافی مانگ لی. نو، جو خداوند میں ہے، جس میں ان کا تخم بنا رہتا ہے. بڑا خوبصورت ٹرانسلیشن ہے بائبل میں، اس کا ڈفرنٹ ٹرانسلیشن ہے. وہ گناہ کر نہیں سکتا، ایسی بات نہیں ہے. ہمارے اندر کیپیسٹی ہے.
جس نیکی کا ہم ارادہ نہیں کرتے وہ تو ہم سے ہوتی ہے، جس گناہ کا ارادہ نہیں کرتے ہم سے ہو جاتے ہیں۔ وہ گناہ کرتا نہیں رہتا، اس کو پریکٹس نہیں بنا لیتا۔ وہ عورت جس کی زندگی تبدیل ہوگی، پھر اس نے اس کو پریکٹس نہیں بنایا، پھر اس نے جا کے اور شوہر نہیں کیے، اس نے جا کر لوگوں کو یہ بتایا کہ مجھے کرسٹس مل گیا ہے۔ اگر آپ کو یسوع مل گیا ہے تو پھر آپ خاموش نہ رہیں، لوگوں کو بتائیے۔ یہ عورت بیدار ہو گئی، اور بیدار ہو کر اس نے اس کی پرستش بھی کی، اور اس نے لوگوں کو بھی بتایا۔ آئیے ہم دعا مانگیں، خدا ہم کا شکر ادا کریں۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ اوہ تھینک یو ہولی اسپرٹ۔ شکر خدا، سب دعا مانگیں wherever you are, whosoever you are، چاہے آپ اکیلے ہیں، if you're sitting next to your spouse, with your children، if you're all alone، اگر آپ اپنے آفس میں ہیں، اپنے گھر میں ہیں، جہاں کہیں بھی آپ ہیں، خداوند آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ خداوند سے درخواست کیجیے، خداوند میں حاضر ہوں، مجھے لے لے۔ if there's any sin in my life، if there's any guilty conscience، if I'm hiding from the people، I cannot hide from you۔ خدا میں تجھ سے نہیں چھپ سکتا، میں تجھ سے نہیں چھپ سکتی۔ دعا کیجیے کہ وہ آپ کو روحانی طور پر بیدار کرے۔ He is always ready to forgive our sins۔ اگر ہمارے گناہ کرمزی بھی ہوں تو انہیں برف کی مانند سفید کر دیتا ہے۔ اس سے درخواست کر کے اپنی روح کو مجھ سے جدا نہ کر، مجھے مستقیم روح عطا فرما۔ خدا ہم کا شکر ادا کریں اس کے پاک روح کے لیے۔ Let us praise him, give him thanks, open your mouth، pray with your partner، pray with your spouse، pray with your children، pray with your congregation۔ You are not alone، pray with Christ۔ یسوع آپ کے ساتھ مل کر دعا کرنا چاہتا ہے۔ He is our mediator، وہ ہمارا درمیانی ہے، وہ ہماری خاطر انسان بنا تاکہ ہمیں ریپرزینٹ کر سکے، ہماری نمائندگی کر سکے۔ He is God، وہ خدا ہے، ہمارے دلوں خیالوں کو جانتا ہے۔ Give him thanks for his beauty، for his power، for his authority۔ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، اسے کہیے یسوع جی میری زندگی میں آ جائیں۔ If you're living in fear، fear of your friends، fear of your families، if you don't want to declare that in public and you're living in that sort of the state of mind، he will give you courage، he will protect you، he will lift you up، وہ آپ کو سربلند کرے گا۔ آج اس سے مانگیے، اس کے پاک روح کو مانگیے۔ If you're non-Christian، I can give you guarantee، once you will hold his hand، oh praise the Lord، hallelujah۔ We give you thanks, Holy Spirit۔ You are speaking to your people۔ Come out of that fear، brother and sister۔ Open your heart to him۔ Don't shy to cry in the presence of God۔ اگر آپ کے آنسو اس کے حضور میں بہتے ہیں تو بہنے دیجیے۔ زبورنیس کہتا ہے کہ جو روتے ہوئے بونے جاتا ہے، جو بیج بوتا ہے روتے ہوئے، وہ خوشی سے اپنی فصل کو اٹھا کر ان پولوں کو اٹھائے گا۔ If today you are like this Samaritan woman، you can ask him and he will raise you up۔ He will give you respect in the community۔ He will give you respect among your family members۔ There are people those who are so shy۔ There are people those who know the power and the authority of Christ۔ They know that who is the Savior of the world, but they don't want to declare that in public۔
خدا کا روح بتاتا ہے، سکھاتا ہے، اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ اس سے دعا کریں کہ وہ آپ کو ان تمام طرح کی مشکلات میں سے نکالے۔ وہ آپ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہے، جیسے وہ سامری عورت سے اکیلے میں ملا، آپ سے بھی بات کرنا چاہتا ہے۔ وی آر دا ورشپر آف دا لیونگ گاڈ۔ ہم کسی بت کے سامنے بلکہ زندہ خدا کے سامنے سرنگو ہیں، جس میں مارنے اور اٹھا کھڑا کرنے کی قدرت و طاقت ہے۔ گرتے ہوئے کو تھام لینا، یسوع یہ تیرا کام ہے۔ If you're having experience of sickness of mind, emotions in your body, he is a healer. اس کے لیے کوئی بات بھی ناممکن نہیں ہے۔ اگر یہ اس کی اچھا ہے، اگر یہ اس کی مرضی ہے کہ آپ شفا پائیں، nobody can stop that۔ لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ آپ کی بیماری کی وجہ سے اس کا نام جلال پائے اور آپ کی زندگی میں گواہی آ جائے، let it go، ایسا بھی ہونے دے۔ پالوس کہتا ہے کہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تو زور آور ہوتا ہوں۔ خدا نے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی۔ اس نے کہا بہت دفعہ میں نے یہ درخواست کی کہ میری زندگی سے کانٹا نکل جائے۔ خدا ہماری کمزوریوں میں زور آور ہے، اس کا شکر کریں۔ آئیے سب اپنے ہونٹوں کو کھولے، خدا کا شکر کریں، اور چاہتے کہ ہم اس کے شکر گزار، اس کی محبت کے لیے، اس کے پیار کے لیے، اس کی قربانی کے لیے آج خدا کا شکر ادا کریں۔ اگر آپ فاسٹنگ میں ہیں، اپنے روزہ رکھا ہے، خدا کا شکر ادا کریں۔ He is empowering you. He's taking care of your body. He's taking care of your mind. آپ کی سوچوں کو قبضہ میں رکھتا ہے، آپ کے جسم کو سنبھالتا ہے۔ I know that there are so many people, due to their sickness, due to their illness, due to different reasons, they are not able to do this fasting. But God is taking care of you. وہ آپ کے دلوں کو، خیالوں کو جانتا ہے۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ Hallelujah. We worship you, Holy Spirit. We give you glory. We praise you, Heavenly Father. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your presence among your people. آپ کی موجودگی کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اپنے لوگوں کو برکت دیجیے۔ ان تمام لوگوں کو اے خدا میں تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں جو تجھے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، جو تجھے خدا مانتے ہیں، جو تیرے پاس آتے ہیں، جو تیرے خون پر تکیہ کرتے ہیں کہ تو نے صلیب خون بہایا، اپنی جان دی صلیب پر۔ پھر یسوع جی انہیں برکت دیجیے۔ میں بیماروں کے لیے دعا کرتا ہوں، انہیں قوت دیجیے۔ ہمارے ایمان کو بڑھائیے، بڑی برکت دیجیے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنے ساتھی کے لیے، اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے دعا کرتے ہیں، انہیں برکت دیجیے۔ آج کا تمام دن آپ ہماری فاصلے کے بانی فرمائیے۔ ہم پرسیکیوٹیڈ چرچ کے لیے دعا کرتے ہیں، ویئر ایور دے آر، ہیونلی فادر پلیز پروٹیکٹ them. We pray for Middle East, for Ukraine, for India and Pakistan, and for other countries where there's a war, particularly in North Korea, in China, and Africa, Heavenly Father. We pray for Syria and Egypt, where your people, they are living in the threat, Heavenly Father. Please protect them. We pray for America and England and Europe, where there's a huge tension with the economical crisis, Heavenly Father. Please take control of your lives, of the people. Please protect your people. Bless the refugees, those who are migrating from one place to another place. ہم ان یتیم بچوں کے لیے جو اپنے ماں باپ کو کھو چکے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ان پیرنٹس کے لیے جو اپنے بچوں کو کھو چکے ہیں، اے خداوند ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہوم لیس کے لیے دعا کرتے ہیں، انہیں برکت دیجیے۔ ہماری اس منت کو سنیے، قبول کیجیے۔ یسوع کے خوبصورت نام میں ہم سب یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج ہمیں بخش دیجیے، جس اپنے قرضداروں کو معاف کرتے تمہارے قرض معاف کر، میں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، ان کے بعد شہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری ہے، آمین۔
खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए। खुदावंद आपके बदन जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे ही करेगा। और हमारे खुदा इस मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, आकरू की रफाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। थैंक यू जी। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। और आई एम रियली थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ यू। और सैटरडे की जो इबादत है उसको ज़रूर आप अपने जहन में रखिएगा। थैंक यू आप सबके कम्प्लीमेंट्स के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सैटरडे शाम को 7 बजे बाइबल स्टडी का डिमोनोलॉजी पे हम बात कर रहे हैं। और ज़रूर आप उसमें भी शामिल हों। संडे को सुबह 10:30 बजे इंग्लिश में, और फिर 1 बजे उर्दू हिंदी में हम इबादत करते हैं। और सैटरडे को हम कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज ए शॉर्ट नोटिस के, हम जो भी होमलेस हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, दोज हु कैन नॉट अफोर्ड फूड, हम उनके लिए लंच जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं हेस्टन एशियन यूनाइटेड फॉर्म चर्च में। और आइंदा हम कोशिश करेंगे कि इसको रेगुलर बेसिस पे करें। तो अगर आप इस सिलसिले में हमारी मदद करना चाहते हैं तो ज़रूर आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, बिकॉज देयर सो मेनी पीपल दोज आर लिविंग अलोन, particularly the people those are on the asylum, they cannot afford all these things। तो आप ज़रूर, मैं चाहता हूँ कि ईस्टर पर भी आप ज़रूर किसी न किसी को ज़रूर आप रब्ता करें, उनकी मदद कीजिए। और जो भी ऐसे लोग हैं, पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, यहाँ पर हैं, आप उनके साथ मिलकर खुदा उनकी मोहब्बत को बांटिए। तो हम ये जो सारा सिलसिला इसको शुरू कर रहे हैं हेस्टन एशियन यूनाइटेड फॉर्म चर्च में। तो आप अगर इस एरिया में है तो आप ज़रूर इनकरेज कीजिए अपने दोस्तों से, उनको, आप भी खुद भी आइए, उनके साथ आप रफाकत रखिए और हमारे साथ आप इस काम में शामिल हो सकते हैं। तो शाम को 6 बजे, क्योंकि रोज़े हैं, और शाम को 6 बजे हम ये फूड जो है सर्व करेंगे। उसके बाद 7 बजे बाइबल स्टडी भी है। तो प्लीज़ आप ज़रूर हमें ज्वाइन करें। खुदा सबको बड़ी बरकत दे। खुश रहें और खुश रखें। कल सुबह आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए पादरी नोबल को इजाज़त दीजिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय।